بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ حضرت سید عبداللطیف شاہ قادری المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی میں ضلع باغ کلاں کے قصبہ چولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید عبداللطیف شاہ ہے۔ حضرت سید جمال اللہ حیات المیر علیہ رحمہ نے آپ کو امام بری کا لقب عطا فرمایا۔ آپ نہایت متقی، پرہیزگار اور اعلیٰ زہد و تقوی کے مالک تھے۔ ایک باکمال اور صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے۔ آپ سے بہت ساری کرامات منسوب ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس شریف کے رہنے والے سید فن شاہ بخاری جو کہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، انہوں نے جب حضرت امام بری سرکار علیہ رحمت کی شہرت سنی تو غضب و جلال میں آ کر فرمانے لگے کہ ہماری اس مملکت میں دوسرا مشہدی ولی کیسے آ سکتا ہے؟ ہم اس کی تمام قوتوں اور روحانیت کو سلب کر لیں گے۔ اس ارادہ سے وہ اج شریف سے اسلام آباد، نورپور، سابقہ چورپور کی جانب اس انداز سے روانہ ہوا کہ شیر پر سواری اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تھا اور ہمراہ 100 کے قریب ساتھی تھے۔ جب وہ جہلم کے قریب پہنچا تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ اج شریف کے سید فن شاہ بخاری ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور ساتھ ہی شہادت کی انگلی فن شاہ کی طرف کی تو فن شاہ کا نصف دھڑ مفلوج ہو گیا۔ اس علاقے کے ایک بزرگ سید مہر شاہ خراسانی سکنا نرالا والا اس معاملے کو باطنی طور پر دیکھ رہے تھے۔ فن شاہ نے ان بزرگ کو مدد کے لیے پکارا تو حضرت مہر شاہ خراسانی نے باطنی طور پر حضرت بری سرکار سے عرض کیا کہ مہمان سمجھ کر معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر مہمان بن کر آ رہا ہے تو بے شک آئے اور میں اسے اس مصیبت سے آزاد کرتا ہوں۔ چنانچہ فن شاہ بخاری مہمان بن کر آپ کے پاس پہنچا۔ آپ کے مریدین فن شاہ کے لشکر کو دیکھ کر پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آٹا گوندنے والا برتن میں تھوڑا سا آٹا لے آؤ۔ آپ کے حکم پر آٹا برتن میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک سے کچھ آٹا گوندا اور مریدین سے فرمایا کہ میرا رومال اس پر ڈھکے رہنے دیں۔ حسب ضرورت آٹے کے پیڑے بناتے جائیں اور روٹی پکاتے جائیں۔ فن شاہ بخاری کا لشکر اور آپ کے تمام مریدین کھانا کھا چکے اور وہ آٹا ختم نہ ہوا۔ اس کے بعد فن شاہ نے عرض کیا کہ سرکار میرے شیر اور سانپ کی خوراک کا بھی انتظام کیا جائے۔ آپ نے اپنے مریدین کو حکم دیا رات کو شیر کے لیے گائے اور سانپ کے لیے مرغ کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ بھی اپنا پیٹ بھر لیں۔ صبح کو فن شاہ اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ شیر اور سانپ دونوں غائب تھے۔ حضرت امام بری سرکار کو جب علم ہوا تو آپ گائے کے قریب آئے اور فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا مال واپس کر دو۔ آپ کا فرمانا تھا کہ گائے نے فوراً شیر کو اگل دیا، اسی طرح مرغ نے سانپ کو اگل دیا اور وہ دونوں زندہ ہو گئے۔ فن شاہ بخاری کو رخصت کرتے وقت آپ نے فرمایا کہ تم نے جو ہمارے ساتھ مقابلے کا ارادہ کیا تھا اس کی ہم نے تو معافی دے دی، مگر کارکنان قضاء و قدر نے ایک معمولی سزا کے طور پر فیصلہ کیا ہے کہ تم قتل کے مقام پر اس جہان سے رخصت ہو جاؤ گے، لیکن زمین تمہیں جگہ نہ دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ضلع ہزارہ تلہاڑ کے قریب قتل کے مقام پر فن شاہ فوت ہو گئے۔ مریدین نے آس پاس کی زمین پر قبر کھودنے کی لاکھ کوششیں کی، مگر جیسے ہی قبر کھودنے کا ارادہ کرتے وہاں پر سخت پتھر نکل آتا۔ چنانچہ مجبور ہو کر میت کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے رہے۔ جہاں پڑاؤ کرتے، زمین کھودنے کی کوشش کرتے، زمین پتھری نگلتی، یہاں تک کہ فن شاہ کے مریدوں کا یہ قافلہ سری نگر کے راستے میں چناری کے مقام پر تکیہ رنگ امام کے سامنے دریا کے کنارے پہنچا، جہاں انہوں نے فن شاہ کی میت کو ایک تابوت میں بند کر کے لوہے کی زنجیر لگا کر درختوں کے کنارے لٹکا دیا، جہاں وہ تابوت آج تک موجود ہے۔ اس تابوت کو کشمیر
آنے اور جانے والے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔